नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको बताना है कि सामरी जादूगर कौन था, इसका असल नाम क्या था, इसको जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कैसे पाला, इसका हुलिया कैसा था, और जो इसने सोने का बछड़ा बनाया था वो ज़िंदा कैसे हो गया, और सामरी जादूगर को मौत कैसे आई। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी पूरी वीडियो देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत सूरतुल बकरा, इसमें अल्लाह ताला ने एक गाय का जिक्र किया है। इसी वजह से इस सूरत का नाम बकरा है, क्योंकि अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। बकरा के किस्से के अलावा सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने सामरी जादूगर और उसके सोने के बछड़े का अजीबो गरीब वाक़या पेश किया। सामरी जादूगर, इसका असल नाम मूसा सामरी था। इसका असल नाम मूसा था, वैसे इसको सामरी कहा जाता था। जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ को किसी नजूमी ने बताया कि ये बड़ा होकर बहुत बड़ा गद्दार बनेगा और लोगों को गुमराह करेगा, जिसकी वजह से इसकी माँ ने सोचा कि बेहतर है कि ये बचपन में ही फौत हो जाए। उसकी माँ उसको एक गार में छोड़कर वापस आ गई कि इधर भूखा प्यासा खुद ही मर जाएगा। लेकिन क्योंकि इसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला को मंजूर थी और इसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने किसी न किसी तरीके से बचानी थी, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि तुम जाकर अपनी उंगली इसके मुंह में डालोगे तो तुम्हारी उंगली में से दूध निकलेगा। तो वो दूध सामरी पीता रहा और गार में ही ज़िंदा रहा। इसी वजह से सामरी जादूगर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। सामरी एक मक्कार और धोखेबाज था। ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। इसका हुलिया जो किताबों में लिखा हुआ है वो ये है कि इसके सर के बाल बिल्कुल गायब थे। एक नोकदार टोपी हमेशा इसने पहनी होती थी, जिसके ऊपर इंसानी खोपड़ी की तस्वीर बनी हुई थी। इसके जुब्बे के ऊपर गाय, बैल और सांप वगैरह की तस्वीरें बनी हुई थीं। इसकी आंखें बटनों की तरह चमकदार थीं और गाल पिचके हुए थे। नाक उभरी हुई थी और चेहरे की झुर्रियाँ इसकी उम्र का राज बताती थीं। कौम समीरी का ये शख्स था और इसका कबीला मिस्रियों की तरह गाय, बैल और बछड़े की इबादत करता था। और इसी सामरी जादूगर ने दुनिया में नाग देवता का इजाफा किया था। मिस्र में इसका एक आलीशान महल था जिसको लोग जादू महल कहा करते थे। इस महल की छत के ऊपर एक नाग देवता का मुजस्समा था। सामरी सांप पाला करता था और सांपों का जहर निकाल कर जिंदा सांपों को अपने गले में लटकाया करता था, और इसे देखकर लोग इसको जादूगरों का बादशाह कहते थे। सामरी जादूगर फिरौन को भी गुमराह करता था और लोगों को भी गुमराह करता था। हमेशा हर खेल शुरू करने से पहले फिरौन को सजदा करता और उसके पीछे बाकी लोग भी फिरौन को सजदा करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को बहुत समझाया कि जादू कुफ्र है। मिस्र में जादू टूने का बड़ा रिवाज था और लोग जादू टूना इबादत समझकर करते थे। सामरी के इसी वजह से हर तरफ चर्चे थे। जादूगरी के लिए सामरी के पास बहुत सारा सामान था, जिसे वो एक पटारे में रखता था और वो उस पटारे को अपने जुब्बे में छुपाए रखता था। फिरौन की महल की रौनकें सामरी से थीं। फिरौन के कहने पर सामरी जादूगर फटाफट उस पटारे को खोलता और जादूगरी शुरू कर देता। सामरी जादूगर ने मिस्र के जादूगरों को तरह तरह के जादू सिखाए थे। इसीलिए अल्लाह ताला का ये कानून था कि जब भी कोई नबी आता था, उस वक्त के लोगों में जिन जिन चीज़ों का ज़्यादा रिवाज होता था उसके मोजज़ात उसी के मुताबिक हुआ करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 9 तरह के मोजज़े अता किए, जिनमें ज़्यादातर मोजज़े ऐसे थे जिसको देखकर बंदे को यूँ लगता था जैसे ये जादू है। हालांकि जादू तो बातिल है और नबी जादू नहीं किया करते, लेकिन वो जादू इस तरह का होता था जैसे ऐसे लगता था जैसे ये जादू हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को सुनकर ही सामरी ने मुल्क के बड़े बड़े जादूगरों को मज़ीद जादू सिखा दिए थे, और उसी ने मुल्क के सबसे बड़े जादूगरों को सिखाया कि किस तरह लाठियों और रस्सियों को सांप बनाना है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला करने के लिए तमाम मुल्क के बड़े से बड़े जादूगरों को
ایک میدان میں اکٹھا کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر ہیں اور ہمارے مصر کے جو جادوگر ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا اور دیکھ لیتے ہیں کہ کون جیتے گا۔ سامری جادوگر کے شاگردوں نے جب اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکی تو رسیاں اور لاٹھیاں اپنی شکل بدل گئیں اور سانپ بن گئیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے عصا کو میدان میں پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ لاٹھی سے بنے ہوئے اژدہا نے رسیوں اور لاٹھیوں سے بنے ہوئے سانپوں کو نگل لیا۔ اس طرح جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا جادو تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں بلکہ یہ معجزہ ہے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم جھوٹے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اس لیے انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، اور پھر شاگردوں نے اپنے استاد سامری سے بھی کہا کہ تمہیں بھی چاہیے تم اسلام قبول کر لو اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو۔ سامری نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرعون نے ان تمام جادوگروں کو پھانسی لگا دی تو اس نے فرعون سے کہا کہ نہیں، میں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، میں تمہارا ہی فرما بردار رہوں گا۔ سامری جادوگر جھوٹا ایمان لے آیا اور کہنے لگا کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ ایک بار فرعون سے جان بچا لی اور بعد میں بنی اسرائیل کو کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، حالانکہ یہ صرف زبان سے ایمان لے کے آیا تھا، اس کے دل میں ویسے ہی کفر تھا۔ اور پھر ایسے ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر مصر سے لے جائیں اور وادی سینا میں لے جائیں، تو سامری غدار بھی بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ اور آپ کی قوم فرعون کی غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور زیادہ انعامات عطا فرمانے ہیں، آپ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ آپ رات کو عبادت کرتے اور سارا دن روزہ رکھتے، اور موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری نے دوبارہ پھر اپنی غداری شروع کی اور موسیٰ علیہ السلام کے غیر حاضری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے بنی اسرائیل قوم کے زیورات اکٹھے کیے۔ بنی اسرائیل قوم، ان کے پاس جتنا سونا چاندی تھا وہ سارا اس نے اکٹھا کیا اور اس کو پگھلا کر ایک بہت بڑا بچھڑا بنا لیا۔ بچھڑا بنا کے اس نے اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی، جس کی وجہ سے اس بچھڑے کے اندر زندگی پیدا ہو گئی۔ اصل میں جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے، لشکر لے کے چلے ہیں، تو راستے میں دریائے نیل آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس کے اوپر اپنا عصا ماریں تو یہ دریا کا پانی دونوں سائڈوں پر ہو جائے گا اور درمیان میں خشکی کا راستہ نکل آئے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، جب دونوں سائڈوں پر پانی چلا گیا اور درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھی وہ گزر گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سامری نے ان کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں جہاں لگ رہے تھے وہاں سے ریت کی مٹھی بھر لی اور اپنے پاس رکھ لی، اور اس کے اندر اور جادو منتر کیے، جس کی وجہ سے جب سونے کے بچھڑے کے منہ کے اندر وہ خاک ڈالی تو اس کے اندر ایک زندگی پیدا ہو گئی، اور وہ سونے کا بچھڑا جیسے عام گائے کا بچھڑا بولتا ہے ایسے ہی آواز نکال کر بولنے لگا، اور وہ بھاگتا بھی تھا۔ اور سامری کہنے لگا کہ تمہارا اصل خدا تو یہ بچڑا ہے، اور دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے اور کیسے اس کے اندر زندگی بھی ہے، اصل تمہارا خدا یہ ہے۔ تو بنی اسرائیل قوم، جو کہ اس وقت 4 لاکھ افراد تھے، 4 لاکھ بنی اسرائیلیوں میں سے 12,000 لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی، باقی سارے کی ساری قوم بچھڑے کو خدا مان بیٹھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف اور معراج کو مکمل کرتے ہوئے تحفہ دیا امت کے لیے، آپ کو تورات عطا فرمائی جو کہ تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے وہ تختیاں اٹھا کر جب اپنی قوم کے پاس آئے ہیں تو آپ نے اپنی قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اپنی قوم کو اس طرح دیکھ کر۔
جب آپ گئے تھے تو آپ اپنے چھوٹے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کہہ کر گئے تھے کہ میرے بعد قوم کا آپ نے خیال رکھنا ہے، لیکن اتنے زیادہ افراد تھے اور اکیلے ہارون علیہ السلام کیا کرتے؟ تو ہارون علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ کے ساتھ ان کی داڑھی مبارک پکڑ لی اور ایک ہاتھ کے ساتھ ان کے سر کے بال پکڑے اور ان کو زور سے ہلایا اور ساتھ کہا تم نے قوم کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے یا ابن اماں لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے آپ میری داڑھی نہ پکڑیں اور میرا سر نہ پکڑیں، یعنی کہ ان سے معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ سختی نہ کریں، کیونکہ قوم کو میں نے بڑا سمجھایا، قوم نے میری بات نہیں مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات کی جو تختیاں تھیں آپ نے وہ بھی زمین پر زور سے پھینکی، اور پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو مارنے لگے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بچڑے کو توڑا، اس کو آگ لگائی اور پانی میں بہا دیا۔ اور جب قوم نے بتایا کہ سامری نے ان کو گمراہ کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے بد دعا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ہی سامری پاگل ہو گیا اور پاگل پن میں ہی اس کی موت آئی۔ سامری جادوگر جنگل میں سویا ہوا تھا اور جب صبح اس کو دیکھا گیا تو وہ مرا ہوا تھا، اس کا پٹارا اس کے سینے پر تھا اور اس کی دونوں بغلوں میں بت تھے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اس طرح کے غداروں سے، اللہ تعالی ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔